الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہج فماذا تأمرنا قال تشاورون العابدین والفقہاء رواہ الامام الہمام الطبرانی فی معجمہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج 31 مئی 2021 ہے اور بروز پیر ہے۔ یہاں دارالشیبانی للتحقیق والافتاء میں پہاڑپور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ اور ہم تخصص فی الدعوت والتحقیق والارشاد کے نام سے افتتاحی تقریب میں جمع ہے۔ اللہ کا کرم، فضل، شکر، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اہل حق کے ساتھ جوڑے رکھے۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، یہ دعا تو ہمیں قرآن کریم نے سکھائی ہے۔ آپ حضرات تقریباً علماء ہیں اور آپ بیٹھے ہیں تخصص فی الدعوہ کے سبق کے لیے۔ میں 2 4 5 باتیں لگی لپٹی اس کے بغیر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارا مطمع نظر کیا ہے۔ آج سے تقریباً 2 ماہ قبل ہم نے مشورے کے ساتھ یہ کلاس شروع کی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تخصص کا رجحان دورہ حدیث کے بعد بڑھ رہا ہے۔ آپ حضرات علماء ہیں تو میں ایک بات سمجھاتا ہوں، تخصص کا فائدہ کیا ہے؟ چوزہ انڈے میں ہو، انڈا ٹوٹے تو چوزہ باہر نکلتا ہے۔ ہمارا انڈے کا خول ٹوٹتا ہے دور حدیث کے بعد تخصص کی شکل میں۔ اس میں خول ٹوٹا، اس میں ہمیں سمجھ آئی کہ بات ہوتی کیا ہے۔ کچھ جو عام طور پہ کند ذہن سمجھے جاتے ہیں طلباء دور حدیث تک، وہ لوگ سمجھتے ہیں بڑی بڑی کتابیں ہوں گی، شامیہ پڑھنی پڑے گی، بحر الرائق، نہر الفائق، اس کا حاشیہ، اس کا حاشیہ، اس کا محشی، فلاں فلاں، بہت مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، تو وہ تخصص سے پیچھے ہٹ جاتے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو عربی کی ایک قسم کی محبت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچائی ہوئی ہوتی ہے، یہ کوئی اردو والا تخصص کرنا، ہم عربی والا تخصص کریں گے، تو وہ طلباء عربی کے تخصص کو جوائن کر لیتے۔ میں ان دونوں کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، یا تو کم ہمت ہی ہے اور یا ہمت کی بھی اس کو کراس کر جانا ہے۔ بھائی تخصص کرنا ہے، یہ پوری کتابیں حفظ کرنا نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں دور حدیث کے بعد طالب علمی شروع ہوتی ہے بندے کی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب کیا ہے۔ آپ پوری نہ پڑھیں لیکن آپ کے ذہن میں تو آ جائے گا نا کہ یہ فلاں فن کی کتاب ہے، آپ کو اس کا تعارف حاصل ہو جائے گا، اس کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ جب ضرورت پڑے گی تو آپ تخصص کے بعد اس نہج پر پہنچ چکے ہوں گے کہ اس کتاب کو کھول کے آپ مسئلہ سمجھ جائیں گے۔ اگر نہیں سمجھ سکیں گے تو اساتذہ سے مشورے کے ساتھ آپ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے تخصص کا فائدہ۔ یہ تو میں نے لو لیول کو سمجھا۔ وہ جو ہائی پیک پر گئے ہیں کہ ہمیں عربی کے تخصص، میں منع نہیں کرتا عربی کا تخصص کریں، لیکن میں اپنا ذوق بتاتا ہوں۔ عربی کا تخصص آپ تب کریں جب آپ نے عالم عرب میں کام کرنا ہو۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے عالم ہمارے بر صغیر کے اندر، تو یہاں عربی بولنے، بلوانے، سمجھنے، سمجھانے کا وہ رجحان نہیں ہے جو وہاں ہے، تو ادھر آپ کو اردو کتب پہ زیادہ عبور ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب صرف عربی پر آپ زور دیں گے اور آپ اردو کتابوں سے مناسبت کم رکھیں گے تو 2 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1، آپ کو علماء دیوبند کے علوم سے مناسبت نہیں رہے گی، کیونکہ علماء دیوبند کے اکثر علوم اردو زبان میں۔ نمبر 2، آپ عوام میں بیان کرنے کے اندر ہچکچائیں گے۔ آپ فہیم ضرور ہوں گے لیکن آپ میں تفہیم نہیں ہوگی، فہم ہوگی۔ فہم کہتے ہیں خود سمجھنا، کتاب اٹھاؤ اور مسئلے کی انتہا تک پہنچ جائیں گے، لیکن اپنی فہم دوسروں تک پہنچانا، آپ نے صرف میں پڑھا ہوگا یہ لازمی باب ہے، یہ متعدی ہے۔ لازمی کسے کہتے ہیں؟ جو وہاں تک محدود رہتا ہے، اور متعدی وہ آگے مفعول، وہ پورے زبریں زیریں، وہ پوری ترتیب ہے، تو آپ کا علم متعدی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں عربی پڑھیں
لیکن اتنی پڑھیں جتنی میں آپ کو قرآن حدیث سمجھ آ جائے. عربی میں وہ زور نہ لگائیں آپ کہ یار میں عربی زبان بولنا، عربی زبان پڑھ. میں زیادہ سے زیادہ بولنے کی جھجک ختم کرنی ہے نا تو سہروزہ یا چلہ یا 4 ماہ عرب زبان کے ساتھ لگا لو. 4 ماہ بہت بڑی بات ہے. 10 دن آپ عربیوں کے ساتھ جماعت میں لگا لو یا 10 دن کسی مات میں جا کر بیٹھ جاؤ، آپ کی عربی کی جھجک ختم ہو جائے گی. یہ بھول ہے کہ عربی مولوی کو نہیں آتی ہے. وہ 2 سے 4 دن ایک کمرے میں کسی عربی کے ساتھ بند کر دو نا، جہاں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا اس بندے نے عربی کی بات کرنی ہے. وہ کو ناڑے دی کلی پاون دی عربی آوے سی بھئی کو کیا دن سب کچھ آ جائے گی. میں نے 15 20 دن جماعت میں بھی گزارے ہیں. ابھی حال ہی میں میرا رشتہ یہ اسی جنوری میں 2021 کی بات کر رہا ہوں، یہیں ہوا مکۃ المکرمہ میں. جس خاتون کے ساتھ میرا نکاح ہے وہ اردو کا ایک لفظ نہیں جانتی. لا یعلم شیئا الا اللہ. میں بہت پریشان تھا کہ یار وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر گفتگو کا طرز کیا ہوگا. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، سارا کوئی مسئلے کو نہیں، میں انہیں لے کر یہاں آیا ہوں. تو یہ بندے کا بخار دماغ سے اتر جاتا ہے. مولوی بول سکتا ہے عربی، لیکن ہمیں خواہ سے شوق چڑھا تو عربی کے تخصص کرتے ہیں. میں اپنے تخصص کی وجہ ترجیح آپ کو بتا رہا ہوں. اردو زبان میں جب آپ اکابر کے علوم پڑھیں گے اور زیادہ محنت آپ کی اس پر ہوگی تو آپ کو علماء دیوبند کے علوم کے صدقے وہ باتیں سمجھ آئیں گی. ورثہ اللہ علما ما لم یعلم، جس کو حدیث پاک میں سمجھایا گیا ہے اللہ پاک علم پر عمل کرنے کے صدقے وہ علوم عطا فرماتے ہیں جو بندے نے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. جو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تفسیر کے 15 علوم پڑھنے کے بعد بندے کے اندر ایک مادہ پیدا ہوتا ہے. وہ مادہ ہے یعنی کا. یعنی یہ ہے، یعنی کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ تفسیر ہے. یعنی حرف تفسیر ہے اور اس کے بعد والی چیز تفسیر ہے. فرمایا ان علوم کے بعد بندے میں مناسبت پیدا ہو جاتی ہے یعنی کی بات کرنے کی. تو پھر آپ پہ اللہ پاک وہ باتیں کھولیں گے جس کے ذریعے آپ آگے سمجھا سکیں گے. تو اس لیے یہ دونوں باتیں غلط ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے تو فلاں. میرے تخصص اپنے کی باتیں 2005 کے اینڈ اور 6 کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ ایک مولانا ہوتے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کل وہ الحمدللہ شیخ الحدیث ہے اور یہاں نہیں ہے، واشنگٹن میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں. ہم ایک ہی تپاہی پہ بیٹھ کے پڑھتے. وہ روزانہ اساتذہ کے بارے میں مجھے کہتے کہ یار میں دورہ حدیث کا پرچہ عربی زبان میں حل کیا ہے، یہ کیا آپ ہمیں اردو پڑھا رہے ہیں؟ اے مولانا اکاڑوی کی باتیں، یہ فلاں کی باتیں، یہ مولانا شیخ سرفراز کی باتیں، مولانا محمد نافع کے علوم، قاضی مظہر رحمہ اللہ کی، علامہ خالد محمود کی کتاب ہے، یہ آپ اردو. میں نے اردو نہیں پڑھنا، میں نے عربی پر کام کرنا ہے. تو میں نے انہیں کہا آپ نے کام پاکستان میں کرنا ہے باہر؟ کہتے ہیں پاکستان میں. وہ تو اب ویسے الحمدللہ چلے گئے ہیں لیکن کرنا انہیں یہی تھا. تو میں نے کہا آپ اردو کی بات کیوں نہیں کر؟ نہیں میں اردو زبان. تو ایک دن ہم نے ایک ترتیب بنائی، ان کے ساتھ اردو زبان کی کتابوں سے 4 5 10 باتیں نکالی جن کا جواب علماء دیوبند نے لکھا. ان سے باتیں کی تو اس نے کہا یار کسی بڑی عربی کتاب میں اس کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا. تو ہم نے کہا جی آب حیات ہے، یہ تحذیر الناس ہے، یہ قبلہ نما ہے، یہ حضرت نانوتوی کے علوم میں لکھا ہوا ہے. نہ اس نے تحذیر الناس پڑھی تھی، نہ اس نے آب حیات کو دیکھا تھا، اور نہ اس نے قبلہ نما کو سمجھا تھا کہ قبلہ نما کس عنوان پہ کتاب ہے. دور حدیث تک جو عربی زبان میں پرچہ حل کر لے اور حضرت نانوتوی سے اس کے تعلقات یہ ہوں کہ اسے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ حضرت نانوتوی کی اس کتاب کا عنوان کون سا. بھائی یہ مناسبت آپ کو تخصص میں ملے گی. میں نے ایک دوست سے کہا آپ تخصص فی الافتاء کر لیں. یہ تخصص فی الفقہ نہیں ہوتا، تخصص فی الافتاء ہوتا ہے. تخصص فی الفقہ امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، ہم اسی کی فقہ میں افتاء کے لیے تخصص کرتے ہیں کہ فتویٰ دے سکیں. تو تخصص فی الافتاء میں وہ مجھے کہنے لگا یار میں نے متون پڑھ لی ہیں، قدوری پڑھ لی ہے، ہدایہ پڑھ لی ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. میں نے کہا بھائی مناسبت کتابوں سے پیدا ہو جاتی ہے اب. تو ایک دن حوالہ سامنے آیا، اعادۃ الروح فی قبرہ الی العبد ہوا حق کی بحث میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ الاکبر میں اس پر بحث کیا. تو میں نے اس سے جب یہ حوالہ سنا تو میں نے کہا امام صاحب نے کہتے ہیں فقہ الاکبر میں نے کہا فقہ الاکبر کس عنوان کی کتاب ہے؟ تو ہنسنے لگے. میں کہا مولوی صاحب سادے بندے تمہیں پتہ بھی ہے فقہ الاکبر ہے پھر بھی مجھ سے پوچھتے ہو کس عنوان کتاب ہے؟ تو میں نے کہا یہ مجھے بتا دیں کہ الفقہ الاکبر کس اس کی ہے کتاب ہے، کس فن کی ہے؟ فقہ کی ہے. تو میں نے کہا فقہ الاکبر فقہ کو کہتے ہیں، فقہ الاوسط کسے کہتے ہیں، فقہ الاصغر کسے کہتے ہیں؟ کتابیں تو 3 ہیں،
الفقہ الاکبر ہے، الفقہ الاوسط ہے، الفقہ الاصغر ہے. کہتے ہیں بڑی فقہ کی باتیں الفقہ الاکبر میں ہے، درمیانی اوسط میں، چھوٹی چھوٹی اصغر میں. چل جب یہ حال ہو بندے کا تو آپ مجھے بتائیں کہاں جائے گا انسان؟ الفقہ الاکبر علم کلام کو کہتے ہیں، فقہ کو نہیں کہتے. تو جیسے اتنی مناسبت نہ ہو کہ یہ فقہ کیا یا علم کلام ہے. اچھا علم کلام کیا ہے؟ یہ سنتے رہتے ہیں دور حدیث میں لڑکے، متکلمین یوں کہتے ہیں، محدثین یوں کہتے ہیں. یار متکلمین کسے کہتے ہیں؟ بولنے والا. تو محدث گونگا ہوتا ہے کوئی تو وہی متکلم ہے. تو یہ علم کلام کا مطلب کیا ہے؟ جس میں آپ کو گفتگو کا ملکہ حاصل ہو کر دوسرے کے علوم پر جو غلط ہے اس پر رد کر سکیں. جدید زبان میں علم مناظرہ کہہ دیں، یہ علم کلام ہے. تو یہ مناسبتیں بندے کو پیدا تخصص میں ہوتی ہیں، اور جب انسان تخصص میں آتا ہے پھر بندے کو کتاب پہ ہاتھ لگانے کا ایک رعب اترتا ہے. ورنہ میں نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں جو دورے کے بعد انہوں نے صرف چومنے کے لیے بخاری سامنے رکھی ہے، کھول کے کبھی نہیں دیکھی. اچھا بخاری چھوڑیں، بخاری سے تو حدیث پاک نکالنا عام طور پہ مشکل ہو جاتا ہے، مسلم سے تو بندہ آسانی سے نکال لیتا ہے. بخاری میں سے عام بندے سے مراد عام دور حدیث والا حدیث پاک نہیں نکال سکے گا. کیوں؟ امام بخاری کی اپنی ایک منشا ہے، وہ اپنی ترتیب پر کوئی مسئلہ بدری کا ہو تو کتاب الحیض میں ملے گا، حیض والا ہو تو کتاب بدریین میں ملے گا. وہ ادنا مناسبت سے چیز پیدا کر دیں، وہ جہاں چاہیں جس باب کے تحت رکھ دیں، جہاں بھی ڈال دیں ضروری. لیکن امام مسلم کے یہاں یہ نہیں ہے. تو جب ہماری بخاری کے ساتھ مناسبت نہیں ہوگی تو ہم مسئلہ نکالیں گے کیسے؟ کس طرح ہم نکالیں گے؟ اچھا ادنا مناسبت کسے کہتے ہیں؟ لفظ تو لوگوں نے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں دورے میں، ان لفظوں کے مطلب ہم پوچھ لینا تو سمجھ آ جائے گی. مجھ سے ایک طالب علم نے تخصص کے سبق میں پوچھا کہ استاد جی ادنا مناسبت کسے کہتے ہیں؟ ادنا مناسبت کا کیا معنی ہے؟ اس کے ذہن میں 4-5 معنی چل رہے تھے. میں نے کہا میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں. میں نے اسلام آباد کا دورہ کیا، میں وہاں پہنچا، وہاں بیٹھا، میں نے حالات دیکھے، وہاں ڈیم دیکھا، میں وہاں جو ہے نا چڑیا گھر دیکھا، اور وہاں پتہ نہیں کیا پہاڑیاں دیکھی، اور مارگلہ ہلز پہ گیا اور میں نے مارگلہ کے پوائنٹ کو دیکھا، اور اوپر پیر سہاوا گیا اور راول پنڈی گھوما، اور وہاں سے میں واپس آ گیا. تو اب اس کو کس عنوان کے تحت لکھنا چاہیے؟ کہتے ہیں آپ نے وزٹ کیا، دورہ کیا ہے، آپ گھومے پھرے ہیں، سیر سپاٹے میں لکھنا چاہیے. میں نے کہا نہیں، اس کو کتاب الماء میں لکھ دو، پانی میں. کیوں؟ میں نے کہا میں نے ڈیم دیکھا تھا، اس پورے میں ایک ڈیم کا ذکر آیا ہے نا، اسے کہتے ہیں ادنا مناسبت، کسی وجہ سے اس کو عنوان میں ڈال دیں. اچھا تو امام بخاری کا یہ طرز ہے، وہ ادنا مناسبت میں ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں اساتذہ سے یہ لفظ سیکھنے چاہیے. لیکن دورہ حدیث میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور برڈن بہت زیادہ ہے. مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم درس نظامی کی کتابیں کیسی پڑھائی جائیں، اس میں وہ اپنا تجربہ لکھتے ہیں. فرمایا میرا تجربہ یہ ہے کہ دورہ حدیث 2 سال میں کیا جائے، 1 سال میں نہیں. کہا ورنہ یہاں ابھی قال حدثنا سنتے رہتے ہیں لڑکے، ادنا مناسبت بھی پیدا نہیں ہوتی. لفظ ان کے نہیں ہے، لفظ میرا ہے ادنا مناسبت کا. تو یہ ادنا مناسبت بھی پیدا نہیں ہوتی، یہ وبی قال حدثنا چلتے رہتے ہیں. مولانا کو اگو سڈو حضرت جزاکم اللہ. تو یہ ادنا مناسبت بھی بندے کی پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہ کب پیدا ہوگی؟ جب ہم ہر لفظ پر استاد سے پوچھیں گے. اور دور حدیث میں آپ ہر لفظ پر اساتذہ سے پوچھیں، یہ بہت مشکل ہے. ہر لفظ چھوڑو، ہر حدیث کی تفسیر آپ پوچھنا شروع کر دینا، وہ کہیں گے اس پر بحث فلاں کتاب میں ہو چکی ہے، چلو لبو ود فلاں کتاب. وہ ہدایت النحو والا ہوگا کما مرہ اور سیاتی کہہ کر وہ جب ادھر آئیں گے تو کما مرہ میں تو چیز نہیں نکلے گی نا، یا تفسیرات احمدیہ میں مسئلہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے، وہ لبے گئے گھرسی اللہ میں. تو وہاں بندہ نہیں کر سکتا، وہ کمیاں بندہ یہاں پوری کرتا ہے. ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ علماء دیوبند میں تخصص کا رواج نہیں تھا، مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں. یہ آج کل کی بدعات نکال دی ہیں. کوئی تخصص کس میں کر رہا ہے، کوئی تخصص شیخ الہند نے کوئی تخصص کیا تھا، حضرت مدنی نے کیا تھا، حضرت کشمیری رحمہ اللہ سمیت کسی نے کیا تھا جی؟ نہیں کیا. تو کہا تم نے ایسے نکالے ہوئے تخصص، 4 لڑکوں کو بٹھا کر بیٹھ جاتے. میں نے انہیں کہا کہ وہاں تخصص ہوتا تھا، نام کچھ اور ہوتا تھا. اب بھی تخصص ہے، نام بدلا ہے، کام وہی ہے. نام کیسے؟ میں نے کہا اسے کہتے تھے دورہ حدیث کے بعد استاد کی صحبت میں رہ کر تکمیل کرو. تکمیل ہے اکابر کی کتابوں میں سوانح حیات میں ملتا ہے؟ کہتے جی ملتا ہے. تو میں نے کہا تکمیل کیسے کہتے ہیں؟
کہتے رہے ہوئے سبق کو پورا کر لو. تو میں نے کہا تخصص کو نواں نصاب ہے. یہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہاں بندے نے رہ لی ہے, اس بندہ اس پڑھنے سے رہ گیا ہے, یا چھٹی پہ ہے, یا بیمار ہے, یا استاذ نے کسی وجہ سے اس پر بحث نہیں کی, یا استاذ صاحب اور شاگردوں کے دماغ پہ چڑھا ہوا تھا وفاق 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 کا پرچہ دینا ہے, ٹھیک ہے, تو صرف وفاق کی وجہ سے وہ تیاری کر رہے تھے, نصاب کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے. بابا ہم وفاق المدارس کے پرچے دیتے بھی ہیں, لیکن جو نصاب وفاق والا دے صرف اس کو پڑھیں گے, باقیوں کو نہیں پڑھیں گے. ہم تو پوری کتاب کو یاد کریں گے نا. یہ جو پرچوں کے حل آئے ہوئے ہیں نا, انہوں نے کام ہی خراب کر دیا. بس وہی وہاں سے دیکھیں گے اے سوال اے, کوئی نہ کوئی تو آ جائے گا نا, 6-7 نہ جو آئی ویسے. اب یاد رکھیں وفاق والے بڑے عقل مند ہو گئے ہیں, سارے بیٹھ کے انہوں نے کہا ان نے جو ہیک کی نہ گنا واللہ بغیر. تو ایک طالب علم مجھے کہنے لگا پھر بھی میرا مسئلہ حل ہے, ان میں سے نہیں آئیں گے نا تو میں دیکھ لوں گا, جو نہیں آئے گا ادھر سے وہ یاد نہیں کروں گا, یہ بچ کے روئے یاد کرے گا. تو اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اس لیے آپ تکمیل کی نیت سے بیٹھیں. بعض کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں نا, پورے مثلاً ایک درجہ ثانیہ دیکھ لیں, ثالثہ دیکھ لیں, تفسیر بھی پڑھنی ہے, تاریخ بھی پڑھنی ہے, اس میں علم حدیث بھی ہے, اور اس میں جو ہے نا علم نحو بھی ہے, علم اصول فقہ بھی ہے. ایک کتاب ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کی مناسبت ہے, جو آپ ایسے پڑھیں گے نا جی امی دے علوم مومن, باقیوں کے ساتھ. مثلا کوئی صرف پسند کرتا ہے, کوئی نحو پسند کرتا ہے, کسی کو منطق فلسفہ اچھا لگتا ہے, کوئی تفسیر پہ ماہر بنتا ہے, کوئی حدیث میں آتا ہے, کسی کو ادب کی باتیں چاہیے ہوتی ہیں. تو جو اس پر آپ نے توجہ دی باقیوں پر نہیں دی نا, وہی توجہ آپ یہاں پوری کر لیں. یہ تخصص ہے. اس میں آپ کو کتابیں سامنے رکھ کے سمجھایا جائے گا یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. میں اپنے تخصص میں الحمدللہ اس سال ہمارا 11واں سال ہے. میں پچھلے 10 سال سے اس تخصص کے مراحل سے گزار رہا ہوں طلباء کو. میرا اس پر ایک چھوٹا موٹا تجربہ ہے کہ تخصص میں آ کر کتاب اٹھانے اور پڑھنے اور مسئلہ نکالنے کا رعب ختم ہو جاتا ہے. جب رعب ختم ہو جائے نا, بس پھر بندے کو اس کتاب تک رسائی بہت آسان ہو جاتی ہے. ورنہ شرم کے مارے مولوی صاحب نے کتاب نہ پڑھی ہو نا, یا اس تک اس کی دسترس نہ ہو, پہنچ نہ ہو, اور دوسرا بندہ کہے مبسوط سرخسی میں لکھا ہوا ہے, وہ نہ لکھا ہوا بھی ہو نا, یہ شرم سے کہے گا ہاں صاحب بڑی کتاب لکھا بھی ہو اسی. کیوں؟ مناسبت نہیں ہے. ہمارے حضرت استاد جی تھے جن سے میں نے صرف پڑھی ہے, مولانا عبدالرشید دامت برکاتہم, وہ بحث کر رہے تھے ایک رضا خانی سے. ان نے گفتگو کے دوران دیکھا بھی اسے نہ صرف پڑھنی آتی ہے نہ نحو پڑھنی آتی ہے. نحو آتی تو اعراب سیدھا پڑھتا, اور صرف آتی تو لفظ سیدھے پڑھتا. تو انہیں سمجھ آ گیا کہ اس علم غیب پہ دلیل کیا آئے گی, یہ تو ادھر ادھر کی مال ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. بابا اصل تو اللہ عالم الغیب ہے. انہوں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا شرح جامی میں لکھا ہوا ہے. اب شرح جامی اس نے کیوں کہا کہ اسے لفظ پڑھنا آتا نہیں. اس بندے نے کہا ہاں شرح جامی میں تو لکھا ہوا ہے, لیکن میں بات کسی اور چیز کی کر رہا ہوں. وہ اس طرف گیا نہیں کہ شرح جامی میں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اسے شرح جامی آتی نہیں ہے. شرح جامی پڑھتے اس بیچارے کو بخار آئے گا. اور ہمارے اکابر ملا عبد الغفور تک پڑھتے تھے. ملا عبد الغفور مولوی کا نام نہیں ہے, کتاب کا نام ہے. آپ اندازہ لگا لیں. ہمارا بندہ کہے گا جی ملا عمر دے استاد دا نام ملا عبد الغفور ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ اس پر اپنے دماغ سے یہ بات منوا لیں لڑ کر کہ بابا میں نے تخصص میں اپنے ان ڈر کو ختم کرنا ہے. میں آپ مجھے ایمان سے بتائیں, ہم جو 10-15 سال سے اس مسئلے پر بیٹھے ہیں, کوئی مسئلہ ہمارے سامنے مطمع نظر تو ہوگا نا. وہ مطمع نظر یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں, علماء احناف سے پڑھتے ہیں, علماء احناف کے مدارس میں پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے نصاب میں اکثر چیزیں علماء شوافع کی ہیں, خصوصاً اصول اساویل کے لحاظ سے. جتنے اصول ہم پڑھتے ہیں کتب ان کی ہیں. اجماعی بات کسی سے لے لیں, کوئی جرم نہیں ہے. اجماعی بات آپ امام احمد بن حنبل سے لے لیں, اجماعی بات آپ امام شافعی رحمہ اللہ سے لے لیں, اجماعی بات آپ امام مالک سے لے لیں. اجماعی قول لینے میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں مختلف فی بات ہو وہاں پر اپنی چیز کو پڑھنا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو وہاں ہم اکثر طور پہ پڑھتے ہیں نخبہ, شرح نخبہ, تدریب الراوی, یہ چیزیں. حنفیوں کی اصول حدیث کی ایک ہی کتاب ہے جو 8 سے 10 صفحوں کی ہے, یہاں کہنا ہے خیر الاصول, اور وہ بھی پوری یاد نہیں ہوتی طلباء کو.
ان کو یہی بخار چڑھا تو اردو میں ہے. بابا مولانا خیر محمد نے جو اردو میں 12 صفحے لکھے ہیں نا, آپ حیران ہو جاؤ گے. یہ وہ عام 12 نہیں ہے, یہ وہ 12 ہیں جو لائن کے آخر میں 12 لکھا ہوتا ہے, ختم شد والا 12 امام اعلیٰ نہیں. تو یہ انہوں نے, لیکن ہم اس پہ یاد نہیں. میں اب ادارے کا نام نہیں لیتا, ایک ادارے میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے تخصص والوں کا امتحان لیں. تو میں نے کہا یار کوئی واعظ, کوئی نصیحت, کوئی مذاکرہ ہوتا تو امتحان تو بہت مشکل چیز ہے. تو کافی تعداد میں طلباء تھے, ان میں 70% طلباء سے میں نے ایک ہی سوال کیا, اکیلا بلا کر. 100 میں سے 70% طلباء اس سوال کا جواب نہیں دے سکے. وہ کیا سوال تھا کہ بیٹا حدیث صحیح کسے کہتے ہیں, اصول حدیث کی روشنی میں 5 شرطیں بتا دیں. حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ ریڑھی لگانے والا جو پیاز بیچ رہا ہے نا, جو اس کے ذہن میں حدیث صحیح اور ضعیف کا معنی ہے, صحیح سچی تو ضعیف کوڑی, جو اس کے ذہن میں ہے وہی طلبہ سمجھا رہے تھے مجھے. آپ مجھے بتائیں ایک اہل فن تخصص کا طالب علم, اور وہ بھی حدیث صحیح کے 5 چیزیں نہ بتا سکے. میں کو سو تو فتو ریتو گامے تو این طالب کیڑا فرق رہی ہے, یہی فتو ریتو گام ہے والا. تو یہ تخصص میں آ کر ہمارے روب ختم ہوں گے. میں نے کہا نا انڈا ٹوٹے گا. میں نے ایک طالب علم سے اس وقت پوچھا, میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ, جامع کون سی کتاب ہے حدیث کی؟ ٹھک بتا جس میں یہ ہو, یہ میری توحید سے لے کر آخر تک سارے مسائل ہوں. سنن یار ابواب فقہ کی طرز پہ ہو. میں نے کہا ٹھیک. موطا کس کتاب کو کہتے ہیں؟ اب تو آنکھیں پھٹی رہ گئی. میں نے کہا ابھی میں نے مصنف نہیں پوچھا, مصنف ابن ابی شیبہ کون سی ہے اور مصنف عبد الرزاق میں مصنف کیا ہے. ابھی میں موطا پوچھ رہا ہوں جو 2 تمہارے نصاب میں شامل ہے. موتین کا آپ نے موتین و شمائل کا اکٹھا پیپر ہے, آخری پیپر ہونے کے بعد بھنگڑے پہ جان چھوٹ گئی ہے اجدا. تو بھائی موطا کس کتاب کو کہتے ہیں؟ اب موطا کا معنی وتی والا کر رہا ہے. مولوی محمود سے بادن میں وتی کو وتی سوئے کو لادن کے واتی وات جلیں دے. کیا ترجمے کرتے ہیں یار, ہمیں مناسبت بھی ذرا برابر اس سے پیدا نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں ہمیں تخصص میں سمجھ آئیں گی, یہ ہمیں یہاں پتہ چلے گی. تخصص میں آپ کو اصول تفسیر پڑھائے جائیں گے. اصول تفسیر کا کیا معنی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے پڑھنے سے بندہ تفسیر سمجھ سکتا ہے, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے تفسیر سمجھا سکتا ہے. فہم اور تفہیم کے علیحدہ علیحدہ اصول ہیں. سمجھنا 3 بنیادوں پہ, سمجھانا 15 بنیادوں پہ. یہ اصول تفسیر میں آپ کے سامنے آئے گا. اور پھر ان بنیادوں میں کوئی بنیاد آپ کی کچی ہو تو اس پر محنت کر لیں. ورنہ دور حدیث سے نکلنے والے طالب علم سے راہ جاتے ہوئے ایک بندہ پوچھ لینا کہ چند معتبر تفسیروں کے نام بتا دیں اور چند غیر معتبر تفسیروں کے نام بتا دیں, نہیں بتا پائے گا. اور تخصص میں ہمارے اندر ایک غلطی جو ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تخصص پڑھ کے عوام میں جانا ہے, تو عوامی زبان آپ سیکھ جائیں گے. ورنہ عوامی زبان نہ سیکھے نا, بندے کا کام خراب ہو جاتا ہے. منطق کے استاذ دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا مفتی اصغر حسین غالباً, یہ مولانا ابراہیم اس خیال میں حضرت اصغر حسین رہے مولانا کا نام, منطق کے ماہر آدمی تھے. اتنی منطق پڑھائی کہ نو کے زبان پہ عام گفتگو میں بھی منطق آ گئی. پڑھانے آ رہے تھے, اہلیہ نے گھر سے کہا تھا بھی مولیاں لینی ہیں اچھی. کہا جی ٹھیک. دروازے میں داخل ہونے لگے دارالعلوم کے, تو پہلے مولیاں بیچ رہا تھا بندہ. تو مولیاں بیچنے والے کو کہا کہ بھائی یہ دکھاؤ ذرا مولیاں. تو یہ تھوڑے قدرے مایوس ہوئے کہ یہ مولیاں تو کسی کام کی نہیں ہیں, مولی تھوڑی ہے اور پتے بڑے بڑے ہیں. تو گھر والی تو کل بھی کہہ رہی ہے کوئی اچھی سی مولیاں لاؤ, یہ کیا مصیبت ہے, پتے زیادہ ہوں. اب یہ بات کہنا کہ بھائی پتے زیادہ ہیں اور مولی کم ہے, لیکن منطق زبان پہ آ گئی. انہوں نے سے کہا بھائی مقصود بالذات کم ہے, مقصود بالعرض زیادہ ہے. اتفاق سے اس بیچارے کا نام تھا مقصود, اس مولیاں بیچنے والے کا نام. انہوں نے کہا نا مقصود بالعرض زیادہ ہے, اسے مقصود بالعرض کا نہیں سمجھا. عرض عین علیہ یا الف علیہ, یہ زمین العرض ہے یا عرض ہے. لیکن مقصود بالذات وہ سمجھا کہ مقصود بد ذات کہہ رہا ہے مجھے مولوی. اس نے کہا کیا. انہوں نے کہا بھائی مقصود بالذات تو کم ہے, یعنی جو کھایا جاتا ہے نا. مقصود بالذات اسے کہتے ہیں جس کو ہم نے لینا ہے, مقصود بالعرض اسے کہتے ہیں جسے ہم نے نہیں لینا, جس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا مولوی جی ہم تو تیری قدر کریں، تو ہمارا مولوی ہے، تو ہمیں گالیاں دے، تجھے شرم نہ؟ انہوں نے پکڑا گریبان اور لڑائی شروع. تو طلباء نے دیکھو تو وہ بپھرے شیر کی طرح آ کر پڑ گئے مقصود پہ، مارنے لگے. تو مولانا اصغر حسین نے کہا بھائی اسے کچھ نہ کہو، ہمیں ہماری منطق نے برباد کی. تو مقصود بالذات اور مقصود بالعرض یہ حال ہے ہمارا. یہ آپ عوامی زبان، علمی بات کو عوامی لہجے میں پہنچانا آپ تخصص میں سیکھیں گے. آپ کو یہاں لکھنے کے لیے اگر ترتیب نہیں ہے تو آپ ترتیب شامل کریں. مہینے میں ایک دن کوئی طے کر لیں جس دن طلبہ 20 لائنوں کا، نہیں تو 15 لائنوں کا، نہیں تو آخری حصہ ہے 12 لائن کا، کسی عنوان پر مضمون لکھ کے استاد کو جمع کرا. کسی عنوان پر. تھا میرا ایک طوطا، بیٹھا تھا طوطا، کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، میں نے اڑایا واپس نہ آیا. اسی عنوان پہ لکھیں صحیح، تاکہ آپ کا قلم ساکت نہ ہو، ناطق ہو، آپ کا قلم گونگا نہ ہو، بولنے والا ہو. کسی عنوان پہ. میں اپنے تخصص میں پہلے پورے کے پورے 6 ماہ ان کو دیتا ہوں عنوان، آپ جس عنوان پہ لکھ کے لاؤ، آپ کی مرضی. کسی کتاب سے چوری کر کے لاؤ، کسی کو دیکھ کے لکھو، اخبار کو سامنے رکھ کے لکھو، چاہے نہ لکھو، لکھو. آخری جاکو اساتذہ نا برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، اور سریکی میں کہتے ہیں بھانڈا ہے بھائی، نلائق بھانڈا، وہ 12 لائن تو وہ بھی لکھ لاتا ہے، ورنہ 20 لائنیں کسی عنوان پہ لکھ لیں. 6 ماہ لکھ کر لائیں گے. جو آخری ہے نا 3 ماہ 4 ماہ جو بچتے ہیں، پورا سال ویسے کہتے ہیں، سال ہوتا نہیں ہے. 52 جمعے درمیان میں نکل آئے، چھٹی ہو گئی. سال میں 52 جمعے ہیں نا، ایسا خطیب گنی ہوتے ہیں 52 عنوان طے کر کے رکھو. ٹھیک ہے نا. تو 52 جمعے نکل آئے. اس کے علاوہ باقی کوئی ہالیڈے نکل آئے. اس میں آج کل ماشاءاللہ ایک حضرت کرونا صاحب ہے، وہ بھی آ گیا، تو ادھر ادھر وہ ہو گیا. درمیان میں کوئی کسی کی نانی مر گئی، کسی کی امی مر گئی، کسی کا کیا، مرتا کوئی نہیں ہے، بہانہ ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ تو اس طرح کی چھٹیاں ہو گئیں. تو ایک طالب علم سے کسی نے پوچھا ہفتہ پورا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا پورا ہفتہ پڑھتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا 3 دن استاد نہیں آتا، 3 دن ہم نہیں جاتے، 7ویں دن جمعہ ہوتا ہے. تو ہوتے آخری 3 ماہ، پہلے 6 ماہ وہ اپنی مرضی پہ لکھتے ہیں، اور آخری 3 ماہ پھر وہ میری مرضی کا عنوان لکھ کے لاتے ہیں. کسی عنوان پہ لکھنا. تو اس طرح میں وہ کرتا ہوں. دلائل احناف یاد کرانا ہوتا ہے نا، ہماری اس پر ایک ترتیب ہے. میں مثال دے رہا ہوں، یہ میری نظر پڑ گئی تحفۃ العلمائی پر. یہ تحفۃ العلمائی مولانا سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی دارالعلوم دیوبند، یہ ان کی ترمذی شریف کی شرح ہے، ترمذی کی تقریر ہے نا حضرت کی. اس میں دلائل شوافع موالک حنابلہ کے ساتھ دلائل احناف کو واضح لکھا گیا. مثلا 8 طالب علم ہے تخصص کے، اور اس کی جلدیں کل کتنی ہیں؟ 8. میں نے اس پہ کام کیا ہے نا، اس لیے مجھے یاد ہے اس کی جلد ہے. تو ہر طالب علم کو ایک جلد دیں گے، ایک جلد پہلے کو پہلی، دوسری کو دوسری، تیسری کو تیسری. ہاں بھائی آپ کے پاس پورے 3 ہفتے ہیں، یہ چھوٹا درجہ ہے، ورنہ 1 مہینہ ہے. 1 مہینے میں اس میں جتنے دلائل احناف لکھے ہوئے ہیں نا، وہ آپ کاپی سے اپنے ہاتھ پہ لکھ کر لاؤ. پڑھنے سے طالب علم یاد نہیں کرتا، ہم نے 8 سال اچھا بھلا دیکھا. لکھ کر لاؤ. استاد جی اتھے لکھے پہ نہیں تھے، ہاں بھائی لکھ کر لاؤ. جو آپ کے قلم سے نکل گیا نا، آپ کے دماغ میں بالکل فٹ ہو جائے گا. تو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو دلائل احناف لکھنے کا ایک علیحدہ مزہ ہے، اور دوسرا دلائل احناف لکھنے سے آپ کو دلائل یاد ہو جائیں گے. تیسرا آپ کی مناسبت پیدا ہو جائے گی. چوتھا آپ کا قلم چل جائے گا. مختلف کام ہے. تو میں اس طرح مختلف کاموں پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ علماء دیوبند کی کتاب ہو اور اردو میں ہو. بہتر ہے حدیث کی ہو، تفسیر کی ہو، فقہ کی ہو، وہ جس کے ساتھ آپ کی مناسبت ہے. مولانا سعید احمد پالن پوری کو اللہ پاک نے بڑا رتبہ دیا. میں نے ان کی تفسیر منگوائی ہے، ہدایت القرآن، وہ موجود ہے. مولانا 8 جلد ہے نا اس کی بھی. یہ ہدایت القرآن بھائی دیکھے نا آپ کے ساتھ. ہاں مولوی صاحب قسم جاتی ہے 8 ہی جلدہ لکھنی ہیں، بھامیں حدیث ہو بھامیں تفسیر ہو. یہ 8 جلدوں پہ ہدایت القرآن. موجودہ زبان میں اردو زبان کے اندر ترجمہ دیکھنا ہو تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن دیکھ لیں، اور تفسیر عوام میں سمجھانی ہو تو ہدایت القرآن دیکھ لیں. وہ آیت لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس میں 5 مضامین ہیں، فوراً ٹھک بیان ہو گئے. وہ کہتے ہیں اس میں 6 ہیں بیان، اور مفتہ بہا باتیں، تفسیری اقوال، غیر مفتہ بہا نہیں، ادھر ادھر ایران توران والی نہیں، وہ جو سمجھانے والی ہیں جس پر اتفاق ہے وہ لکھتے ہیں. اس کے مقدمے میں پڑھ رہا تھا، حضرت کی کوئی 30-40 سالہ زندگی ہے جو حدیث، تفسیر، تاریخ، ادب اور اس طرح کے علوم و فنون پڑھانے میں گزری ہے.
کہتے ہیں میں نے سب پر کام کیا ہے لیکن قرآن کریم کی شرح نہ لکھ سکا. میں نے حدیث کی شروحات لکھی ہیں, باقی چیز. جب مجھے یہ ذہن میں آیا نا, تھا تو صحیح کہ میں لکھنا, جب عملی جامہ شروع کیا نا تو میں نے اللہ سے رو کر حرم میں کعبے کا ایسے سمجھے کنڈا پکڑ کے ایک دعا کثرت سے مانگنا شروع کی. میں نے کہا میرے مولا موت برحق ہے, لیکن جب تک قرآن کی تفسیر مکمل نہ کر لوں نا مجھے موت نہ آئے. بھیک مانگ رہا ہوں میرے مولا, میری 63 گزر گئی ہے, بونس کی زندگی ہے, اللہ مجھے موت نے مجھے کام کرنا. ٹھیک تفسیر مکمل ہوئی اور 1 سال بعد دنیا سے رخصت ہوا, چھپ کے ان کے ہاتھوں سے آئی ہے. یہ تفسیر اس لحاظ سے بھی زیادہ قابل توجہ ہے اور قابل اعتنا ہے, قابل استدلال ہے کہ 40 سالہ خدمت اس کی کمر پر پورے کتابوں کے مدرسین کی تدریس کے تجربے کے ساتھ ہے. اس نے حدیث میں کون سا باب کس طرح پڑھانا, سمجھانا, سنانا, اس کی شرح, کس کو کس پر ترجیح, راجع مرجع, غیر مرجو غیر مرجو اور راجع, یہ پوری ترتیبیں سمجھا کر اس بندے نے قرآن کریم کی آیات سے جو استدلال لکھا ہوگا کتنے تجربوں پر مشتمل ہوگا. یہ آپ اس طرح چلیں اور اس طرح پھر دیکھیں. بعض چیزیں تخصص پورا کرنے کے بعد بھی رہ جاتی ہیں. میں پورے پاکستان میں تخصصات میں کئی جگہ جاتا ہوں گفتگو کرنے کے لیے. ابھی پرسوں میری مری میں افتتاح بخاری ہے, سب سے بڑا مدرسہ باسیوں کو, وہاں بنین اور بنات کا آپ دیکھیں. میں کئی جگہ ایسے جاتا رہتا ہوں. میں ان حضرات کو ایک بات کرتا ہوں کہ حجت اللہ البالغہ, اس کی شرح بھی حضرت نے لکھی ہے, رحمت اللہ الواسعہ, وہ 8 جلدیں تھیں تو ان نے 16 پہ لکھ دی ہیں. تو اس کو آپ کیوں اپنے نصاب میں داخل نہیں کرتے یار؟ کوئی 1 جلد تو کر لو جی, بڑی کتاب ہے جی, شامیہ بھی تو بڑی ہے نا, اس کو آپ داخل تو کر لیں. اللہ کی قسم جب طالب علم مدرسے سے تخصص کر کے نکلے گا نا, وہ صرف ان علوم متداولہ پر دسترس نہیں رکھے گا, وہ عملی سیاست کو بھی سمجھے گا جو ہمارے اندر انقا ہے. تو ایسی چیزیں ہمیں اپنے اندر شامل رکھنی چاہیے. استدلالات کا طرز اور اس طرح اعلاء السنن ہے. آپ کو پتہ ہے اعلاء السنن لفظ بولنا بڑا آسان ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو غیر مقلدین ہمیں کٹہرے میں ٹھہرا کے کہتے ہیں نا, امام ابو حنیفہ نے مسئلہ کس حدیث سے لکھا, کس آیت سے لکھا, اور ہم جب حدیث پیش کرنے کی پوزیشن میں نہ, حدیثیں تو ہیں ذہن میں نہ ہو تو کیا کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ کو کوڑا آئی, امام صاحب کوڑ مارا, تو یوں کر کے ہم دفاع کر لیتے ہیں. امام صاحب نے جھوٹ تو نہیں بولا, بھائی بولا سچ ہے لیکن کوئی اس کا ماخذ وہ ہم نہیں بتا سکتے. اس میں کتاب الطہارت ابواب الفقہ ہے نا, کتاب الطہارہ پہلی چیز ہوتی ہے. بھی پاکی کریں گے تو آگے مسئلے نکلیں گے نا. تو کتاب الطہارہ سے لے کر آخری باب کیا ہوتا ہے, یا مسائل شتہ ہوتا ہے یا میراث ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, میراث بھی پیدا تھیمن کو لا کے مرن تک ساری باتیں. ہر مسئلہ حنفیت پر اس کی 32 جلدوں میں دلیل حدیث, دلیل تفسیر, دلیل صحابہ کا فتویٰ موجود ہے ہر مسئلے پر. مولانا ظفر احمد عثمانی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بھانجے ہیں اور بانی پاکستان ہیں, اور ڈھاکہ کے اندر انہوں نے پرچم لہرایا ہے پاکستان کا قائد اعظم کے مشورے پر. اس بندے نے 32 جلدوں میں یہ ملت حنفیت پہ قرضہ اتار کے رکھ دیا. ہم اس کا شروع والا جو حصہ ہے نا, جسے کہتے ہیں قواعد فی علوم الحدیث, پہلی جلد, قواعد فی علوم الحدیث نام ہے, ہاں قواعد فی علوم الحدیث پہلی, اس کو تو شامل نصاب کر لیں. اور اگر اس کو بھی نہیں کر سکتے تو اس کا خلاصہ انوارات صفدر میں 2 جلد کے اندر آ گیا. حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے, ان کے بھتیجے استاد مکرم حضرت مولانا محمود عالم صفدر اکاڑوی صاحب نے لکھ دیا. اور جس طرز پر اس کو انوارات صفدر لکھا ہے, ان 2 جلدوں کو اردو والی کو شامل نصاب کر لینا, بس ایسے سمجھو قواعد فی علوم الحدیث کے 78 قواعد اس کے اندر آ گئے. اس حد تک تو بندہ کر لے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ وہ ہے اللہ کی قسم صحیح طرز پہ آپ نے تخصص کر لیا, آپ کو دورہ حدیث تک کی محنتیں بھول جائیں گی کہ تخصص کا مزہ کیا ہے, اس میں سمجھنے کا اور استدلال کا اور فن کا اور تہ تک پہنچنے کی ترتیب کیا ہے. تو یہ تخصص بہت فائدے کی چیز ہے, بہت اور علماء دیوبند کے اکثر علوم اردو ہیں, اردو سے مناسبت پیدا کرو. عربی کا اتنا بخار نہ چڑھے کہ جیسا بخار ہو جائے پھر ذائقہ ہی سمجھنا ہے کہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے. میں طالب علموں کو تخصص کا سبق پڑھا رہا تھا, اور اس دن اتفاق سے ہمارا غالباً پتہ نہیں کون سا کوئی اردو کا اس طرح کو ٹاپک چل رہا تھا.
تو ایک جگہ سے ماشاءاللہ ایک پاکستان کا بہت بڑا نامی گرامی مدرسہ ہے، عربی زبان وہاں بولنا اجازت ہے، اردو تو پابندی ہے، شروع سے لے کر آخر تک بڑے لوگوں کا مدرسہ ہے۔ تو ایک طالب علم وہاں سے دور حدیث والا ماشاءاللہ وہ آیا، تو میں نیچے گیا کام کے لیے، گھر واپس آیا تو وہ میرے طلباء کو سمجھا رہا تھا بھئی عربی بھی استاد کو کوئی پڑھا کرے، خود بولتا رہتا ہے عربی، آپ کو نہیں سیکھے۔ یعنی ایسا اس نے ذہن بنایا کہ میرے طلباء کا ذہن یہ بن گیا کہ استاد جی بخل کرتے ہیں، حالانکہ استاد کی مثال والد کی ہے، والد کبھی اولاد پہ خرچ میں بخل نہیں کرتا، وہ اس کی تربیت کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ طلبہ کا یہ اس نے بظاہر ذہن بنا لیا کہ یار یہ تو بخل کرتے ہیں، خود عربی بولتے سیکھتے، اس نے کوئی عربیاں کتابیں پڑھی ہوں گی تو انہیں کہو ہمیں وہ پڑھاؤ، یعنی جو پڑھے ہیں آپ نے لکائی بیٹھے، طلبہ کچھ اور پڑھا رہے۔ اتفاق سے 1-2 دن بعد وہ پھر آ گئے۔ جب وہ پھر آئے تو میں نے انہیں کہا کہ مولانا آپ آج کل کیا چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ پچھلی دفعہ ان کو کہا گیا تھا کہ میں عربی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ میں حضرت اردو کتاب میں، یعنی وہ سمجھے جو اردو کو کچھ آتے ہی نہیں، ماں دی زبان اردو، پیو دی اردو، بھیڑ دی اردو، بھرا دی اردو، جماندرو اردو، سکول اردو تے ہون اردو کیسے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ بابا، اردو وہ ہے جس میں عربی کا مزہ ہے، اردو وہ ہے جس میں فارسی کا مزہ ہے، اردو وہ ہے جس میں سریکی کا مزہ ہے، اردو وہ ہے جس میں سندھی کا مزہ ہے، اردو وہ ہے جس میں پنجابی، کئی مزے ہیں بھئی، یہ تو گلدستہ ہے، اس کو اس نے نہیں دیکھا۔ میں تو ماشاءاللہ آج کل اپنے اکابرین کو پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا کیا کہتے ہیں آج کل تفسیر چل رہی ہے ماشاءاللہ، میں تفسیر کشاف پڑھ رہا ہوں، مجھے ہنسی آ گئی، آپ ہنس دیں۔ میں نے کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہ جار اللہ۔ میں نے کہا جار اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نیبر آف دا گاڈ، اللہ کا پڑوسی۔ تو اس کا تو عقیدہ اور نظریہ معتزلہ والا تھا کہ اللہ مکے میں رہتا ہے، تو یہ مکے میں رہتا تھا، خود کو جار اللہ کہتا تھا، میں اللہ کا پڑوسی ہوں، یہ تو معتزلی ہے۔ نہیں وہ حنفی تو، میں نے کہا نا 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 بات پوری کریں، حنفیوں کے ساتھ اس نے جو اصول لیے معتزلی بھی تو ہے نا۔ ہاں اچھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بات۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ذہن میں رکھ کر پڑھو نا، اس مسئلے میں حنفی ہے، اس مسئلے میں معتزلی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اگلے دن آیا وہ کشاف مجھے ہدیہ کر گیا، میں کہا مولوی صاحب تو رکھ جا، میں نے نہیں رکھنی۔ تو بھائی عربی کا اتنا بخار اپنے سر پہ نہیں چڑھا، آپ رکھ۔ یہ عربی کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں میری لائبریری میں، مولانا عمر صاحب آتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی بابا میں تو صحیح عربی، میری کتابوں میں تو اردو ہے۔ تو کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام میں سمجھائے، عوام میں جو سمجھانے کی ہوتی ہے نا وہ چیز کچھ اور ہوتی ہے۔ آج کل عوام اس عالم کی قدر کرتی ہے جو عالم عوامی زبان بولتا ہے۔ مظفر گڑھ میں خان گڑھ تحصیل کے اندر ایک مدرسہ ہے، دینی درسگاہ، بہت بڑا مدرسہ ہے، نامی گرامی مدرسہ ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لایا کرتے تھے، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی وہاں آمد و رفت رہی ہے۔ مجھے بتا رہے تھے مولانا ابو ایوب قادری صاحب کے استاد ہیں جہانیہ سے، بہت بڑے عالم دین ہیں، میرے ذہن سے نام نکل گیا، رضا خانیت میں ماہر ہیں، مولانا منیر اختر دامت برکاتہم۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں مولانا علی شیر حیدری شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھانے جاتا تھا، تو کہتے ہیں مجھے حضرت استاد جی حیدری شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ منیر، میرے محلے والے پوچھتے ہیں منیر کا سبق کب ہوگا، وہ میرے سبق پہ اتنا خوش نہیں ہوتے جیسے آپ کے سبق پہ۔ تو مولانا منیر اختر کہنے لگے حضرت گزارا آپ بحر العلوم میں، آپ میرے بارے میں یوں فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، میرے طلباء تجھے بہت پسند کرتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں پھر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے آئے مظفر گڑھ خان گڑھ میں مدرسہ دینی درسگاہ، وہاں پر حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کا درس شروع تھا، درس حدیث، اور لوگ اٹھ کے جا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا جا کیوں رہے؟ انہوں نے کہا کریم شاہ صاحب جب آئے گا تو ہم تقریر سننے آ جائیں گے، کریم شاہ تو کر لے اسے۔ تو انہوں نے کہا مولانا عبد الکریم شاہ اس پائے کے عالم نہیں ہے رحمہ اللہ جیسے حضرت کاندلوی ہیں، لیکن حضرت مولانا عبد الکریم شاہ صاحب عوامی زبان بولتے تھے تو وہ لوگ ان کی بات سن رہے ہیں۔ تو بھائی آپ عوامی زبان والے بنے، اللہ کروڑوں رحمتہ فرمائے حضرت مولانا علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ پر، شیخ الحدیث صاحب، اتنی تفہیم تھی ان کے اندر، چھوٹا طالب علم درجے کا بیٹھا ہوتا نا اسے دورے کا مسئلہ سمجھا دیتے تھے۔ میں ان کے بخاری کے دروس میں کئی بار شریک ہوا ہوں، والد صاحب کے ساتھ جاتا جیسے میرے ساتھ بیٹا آتا ہے ایسے، تو مجھے پورا درس حدیث ان کا سمجھ آتا، حالانکہ میں ان دنوں میں ان البقرہ تشابہ علینا و انا انشاء اللہ لمہتدون کا سبق مجھے یاد نہ ہوتا حفظ والا، تو میں وہاں سے بھاگ کے دورے کی کلاس میں چلا جاتا بھی ادھر ٹائم پاس کر لوں، مجھے آیتیں بھی یاد ہیں تو میں درس حدیث سمجھ آتا۔
ایک بات مجھے سمجھ نہ آتی, روزانہ حضرت فرماتے جمہور یہ کہتے ہیں اور امام بخاری یوں کہتے ہیں. اور میں نے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان کے بیانات سنے ہوتے کہ جمہوریت 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 تو کفر ہے, جیسے ہمارے کوئی متشدد حضرات فرماتے ہیں. حالانکہ جمہوریت ہماری ضرورت ہے, کفر اسلام کی بات نہیں ہے, ضرورت کی بات ہے. جو کفر ہے اس سے ہم بیزار ہیں, جو اسلام ہے وہ ہم اس کے حبدار ہیں. لیکن میرے ذہن میں ایک تھا کہ جمہوریت اور وہ بخاری, یہ کیا مطلب ہے؟ تو باقی مجھے سمجھ آتا ہے یہ نہ آتا. تو میں ان کے جا کر سر ہو گیا سبق کے 2-3 دن بعد. میں نے کہا حضرت یہ جمہور کیا بلا ہے؟ کہنے لگے تو کیا رہنے اللہ دا بندہ, وہ ان کی اپنی ایک ترتیب. لیکن حضرت سے میرا ایک پیار تھا. اخبارات حضرت کو میں زبانی سناتا تھا, ایسے پڑھ پڑھ کے, نہ وہ ان کے کان کا مسئلہ تھا, اونچا پڑھ کے سناتا تھا. تو مجھے والد صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی, پوری اخبار حضرت سنتے تھے مجھ سے, بقیہ جات تک, کالم تک. یعنی یہ حامد میر کا کالم قلم کمان یہ اوصاف میں کے زمانے میں بڑا مشہور تھا. میں قلم کمان روزانہ سناتا. یقین مانے میری اردو پڑھنے میں اتنی تیزی ہو گئی کہ مجھے کہتے تھے ہن تو ٹی وی تے خبراں پڑھ سکتے ہیں. ایسے فرما ریڈیو تے پڑھ سکتے, اور تو ڈال دیے. تو وہ کوئی چیز ہوتی تو میں کہتا میاں صاحب نے یوں کہا ہے, بی بی نے یوں کہا ہے. ان کے سامنے بے نظیر صاحبہ کو ہم بی بی کہتے ہیں نا, تو مولانا علاؤالدین صاحب رحمہ اللہ بڑا مذاق کرتے تھے, اوے میاں بی بی دی صلح کراؤ چلا. ایک طرز ہوتا تھا. تو میں بتا رہا ہوں, میں ان کے پاس گیا کہ حضرت یہ جمہور کیا بلا ہے؟ تو فاضل دیوبند ہے, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں اور مرید بھی ہیں, مولانا علاؤالدین رحمہ اللہ. تو مجھے فرمان لگے بیٹا جمہور اور اکیلے آدمی کی مثال ایسی ہے کہ مدرسے کے سارے استاد ایک بات کر لیں اور ناظم صاحب ایک بات کر لیں. ان کے ناظم صاحب کی رائے ہمیشہ مدرسے کے دوستوں سے علیحدہ ہوتی تھی. تو کہا ناظم نے یوں کہا ہے, ناظم وفات پا گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, دوست محمد صاحب. تو کہا ناظم اور مدرسے کی بات. میں نے کہا جی. کہتے ہیں زیادہ بندے کس طرف ہوتے ہیں دلائل میں؟ میں نے کہا اساتذہ کی طرف. تو کہتے ہیں ناظم اکیلا. تو کہا جہاں سارے ہونا انہیں کہتے ہیں جمہور, اور جہاں اکیلا بندہ اسے کہتے ہیں فلاں فرد کی رائے. آج تک میرے ذہن میں آ گیا. کیسے سمجھانے کا انداز ہے. میجارٹی اور مینارٹی, اقلیت اور اکثریت, یہ جو وہ مجھے کہتے ہیں اقلیت کو کہتے ہیں فرد واحد اور اکثریت کو کہتے ہیں جمہور. میرے ڈاڈے کو پتہ لگ گیا. کیسے پتہ چلے گا؟ اسے کہتے ہیں تفہیم, عوامی زبان میں سمجھانا. ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں طالب علم کے سوال کو. نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. طالب علم دوسری سوال کرے نا دوسرے فن پہ, یار تو پہلے ہی کو پڑھ کے نہ ولوں دی گال کرے, اللہ میں آندھا استاد کو آپ کو نہیں, جسے آتا ہے وہ بولتا ہے. میں نے دیکھا ہے حوصلہ جس والد میں ہو نا, بچہ 10 سوال بھی پوچھے تو والد کہتے ہیں یہ ہے. اور جس میں حوصلہ نہ ہو نا, ماں کو بن بے ماں تے گورے بے سیر کھاندہ بیٹھے, اسے حوصلہ نہیں. میں نے ایک والد کو دیکھا, وہ اپنے اسے بیٹے نے 10 سوال کیا میری موجودگی میں. کبو یہ سفید جو جاری ہے کیا؟ اس نے کہا بیٹا یہ سفید کار ہے. پھر سفید فلائنگ کوچ گزری, یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ فلائنگ کوچ ہے. میں نے کہا ابو کار اور فلائنگ کوچ میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کار جو ہے وہ بندہ خود چلا کے اپنے گھر میں رکھتے ہے, فلائنگ کوچ سواریوں کو لے جاتی وہ اڈے پہ ہوتی ہے, گھر میں ہوتی ہے. اچھا. میں نے اندازہ لگایا یار یہ واقعی حوصلے والا والد ہے. تو ایسے حوصلے والا استاذ بھی ہونا چاہیے. استاذ میں حوصلہ ہوگا نا, علم اللہ ان طالب علموں کی وجہ سے عطا فرما دے گا. ہمارے حضرت استاد جی جن سے میں نے صرف پڑھی اور صرف کا امام گزرے ہیں, ایک دن پریشان تھے, میں ان کے ساتھ نمازیں پڑھانے ساتھ جاتا تھا. وہ امام تھے ایک مسجد میں. مسجد گئے, راستے میں بہت پریشان تھے. تو میں نے کہا استاد جی آپ بہت پریشان ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بیٹا مجھے ایک صیغہ اور اس کا باب نہیں سمجھ آ رہا ہے, کس باب کا ہے, رات سے سوچ رہا ہوں. تو میں نے ڈر کے مارے نہیں پوچھا بھائی استاد کو جو صیغہ نہیں یاد آتا اسا کو کنوں یاد آ سی. وہ کہتے ہیں نا اگر پیر کھڑو کے مترے تب مرید دھرکدا متر سی, ہے نا ایسے. استاد غلط کام نہ کرے تو شکے. تو مجھے ڈر لگ گیا یار استاد جی کو نہیں آتا, اب میں کہوں کون سا ہے؟ تو مجھے کہے ماں کل دھی سیانی تردے پکے گھتے پانی, تے کو زیادہ شوق ہے. لیکن میں نے اپنی مزاج پر جبر کر کے پوچھ لیا یار نہیں آتا تو چلو ڈھونڈیں گے ادھر ادھر, کہیں نہ کہیں سے استاد کی مشکل حل کریں گے. میں نے کہا استاد جی کون سا صیغہ ہے؟ پہلے تو مجھے یوں دیکھا, پھر مجھے کہا کہ فیض القبور بعثرت, یہ بعثرت جو مجہول ہے کون سے باب کا ہے؟ تو میں نے کہا استاد جی یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو رباعی مجرد ہے, دہرجت بعثرت دہرج جو دہرجو. ہاں جزاک اللہ. کہتے میں کل سے ملحق بربائی پہ چڑھا رہا ہوں اور چڑھ نہیں رہا.
بہت اچھا ہے یار، تو نے اچھا بتا دیا، میری ہمت بڑھ گئی. پھر مجھے کہنے لگے زیادہ پڑھا نہیں نقصان دے تے مولا کھالے نہیں پڑھے تو تے کو یاد ہی کو نہیں. تو بھائی اس طرح کی چیزیں بعض اوقات بندے پر کھل جاتی ہیں. تو اس میں طالب علم کی صحیح رائے ہو نا، اس کو بھی بندہ مان لے اور اس کی بات کو تسلیم کر لے، اسے ٹھکرائے نہیں. اور کبھی کبھی استاذ ٹھیک کہتا ہے کہ آپ فی الحال صبر کرو، فی الحال صبر کرو میں پھر بندے کو آخر میں سمجھ آتا ہے. ہوا یہ، ہمیں استاد جی نے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید پڑھایا اور ہمیں کہا جس میں 3 لفظ ہوں ثلاثی مجرد ہے، جس میں 4 ہوں ثلاثی مزید ہے. حالانکہ یہ تعریف نہیں ہے. جس میں 3 لفظ حروف اصلی ہوں وہ ثلاثی مجرد ہے، جس میں 3 لفظ حروف اصلی ہوں 4 5 اور بھی ہوں وہ پھر بھی ثلاثی مجرد ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پڑھایا، ہمیں یہ پڑھایا جس میں 3 ہوں ثلاثی مجرد ہے، 4 ہوں ثلاثی مزید ہے. تو ہم ضربہ کو ثلاثی مجرد کہتے تھے اور یضرب کو ثلاثی مزید سمجھتے تھے. چند دن تو ہمارا یوں چلتا رہا. جس دن ابواب الصرف شروع ہوئی اور ترتیب بنی تو استاد جی نے پھر اپنی باتیں سمجھائی. پھر ہمیں سمجھا اچھا ثلاثی مزید ثلاثی مجرد کے فرق. تو ہم نے کہا استاد جی آپ ہمیں ایسے لے کر کیوں آئے؟ تو کہتے ہیں بیٹا اگر میں اس وقت آپ کو کہتا نا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے تو آپ کہتے کیسے ثلاثی مجرد ہے، اس میں تو 4 لفظ ہے. تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ اکرم یکرم و اکرام میں یہ پیش ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. پیش ہمیشہ اس میں آتا ہے جس کی ماضی 4 حرفی ہو، مضارع میں پیش ہوگا. پوری ترتیب ہمیں سمجھائے. تو بعض اوقات استاذ نہیں بھی بتاتا تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن وہ الا وقت معلوم ہوتا ہے، الا وقت غیر معلوم نہیں ہوتا یا الا وقت نامعلوم نہیں ہوتا. عادل جو نامعلوم ہے مولانا کو سا کو معلوم ہے تو وہ ہر چیز نامعلوم کی بات نہیں ہے. تو بعض چیز ایک وقت تک ہوتی ہے. تو اس طرح کی ترتیبیں آپ تخصص میں سیکھیں گے. اور آپ مولوی ضرور ہیں، ایک بات اپنے دماغ سے نکال لیں کہ ہم مولوی ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ یہ. مولوی آپ ضرور ہیں لیکن آپ تخصص کے طالب علم ہیں. بس اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا دیں کہ میں تخصص کا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے، حضرت یہاں سے جھاڑو لگا دیں اور حضرت یہاں سے جھاڑو لگا دیں. ہیں فضل الرحمان ہیں میں نہیں آتا کی میں آدن مول صاحب شیخ یہاں سے جھاڑو لگا دیں. شیخ یہاں ہمارے ایک حضرت ہیں، وہ اپنے تخصص کے طالب علموں سے کام تو کراتے ہیں، کہتے شیخ تھوڑا سا جھاڑو لگا دو، شیخ تھوڑا سا یہ کر دے. خوش بھی رہتے ہیں، مولوی صاحب تو ماری ماری رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی شیخ صاحب آپ ذہن میں رکھیں آپ تخصص کے طالب علم ہیں. جب آپ یہ ذہن بنا کر بیٹھیں گے پھر آپ سمجھیں گے. آپ کے پڑھانے والا کالی داڑھی والا ہو یا سفید داڑھی والا ہو یہ آپ نے نہیں سمجھنا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا عجیب معاملہ آ گیا، کالی داڑھیوں والے استاد بن کے بیٹھ گئے. مفتی بن کے بیٹھ گئے. میں نے کہا جن کی داڑیاں نہیں آئی تھی وہ استاذ الاساتذہ بنے ہوئے تھے ہم سے پہلے. وہ کیسے؟ میں نے کہا کافیہ کس نے لکھی ہے یا کافیہ کس نے لکھا ہے؟ ہمارے یہاں کافیہ کو مذکر بھی کہا جاتا ہے اور مؤنث بھی. تو سا کیا دے مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ ماں بہن ہے. ٹھیک ہے. تو کافیہ جس مصنف نے تحریر فرمائی ہے تو اس کی داڑھی تھی اس وقت. یہ نہیں ہے کہ وہ مونڈتے تھے. ان کا نام کیا ہے؟ عثمان. کہتے ہیں ان کو کیا ہے؟ ابن حاجب، چوکیدار دا پتر. اب کوئی کہے گا چوکیدار دے پتر نہیں سا کو دین سمجھے سن، چوکیدار کا بیٹا ہے. اور ابھی داڑھی آئی نہیں ہے انہوں نے کافیہ لکھ دی ہے. دا یا دودھ نٹھے ایسا حال مرے دے ڈٹھے میں کافیہ آلے ہی میں بچ دین. ٹھیک ہے، حالانکہ کافیہ کا متن بہت آسان ہے اور بہت صاف متن ہے. یہ چکر جو ہمارے استاد ڈالتے ہیں نا الکلمۃ لفظ والے چکر میں، حقیقت میں ابن حاجب کے دماغ میں بھی یہ سوال جواب نہیں ہوں گے. طلباء کو 3 مہینے پڑھاتے رہتے ہیں وہ ذہن سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے. حالانکہ متن پڑھا دیں تو زیادہ بہتر ہے، سوال جواب تخصص پہ رکھ دیں. تو عثمان ابن حاجب رحمہ اللہ جو تھے ان کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی. نابالغی کے عالم میں یہ وقت لکھا ہے. اور ایک محدث نے جب دیکھا تو اس کو اشکال ہوا کہ اتنے چھوٹے لکھے. اونٹ پر بیٹھ کر گئے بغداد میں، پوچھا کہاں ہے وہاں گئے. ابن حاجب گلی ڈنڈا کھیلنے گیا ہوا ہے. تو وہاں گئے تو ایک بچہ گلی کو ڈنڈا مار رہا تھا. اس نے جا کر اس کو سلام کیا اور سلام میں امتحان لیا، السلام علیکم. حالانکہ السلام علیکم معرف باللام کبھی تنوین نہیں آتی. السلام پہ الف لام بھی آیا ہوا اور آخر میں تنوین بھی ڈال دی السلام، تو غلط ہے نا. تو اس نے گلی کو ڈنڈا مارتے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا جامع تنوین واللام. تجھ پر بھی سلام کا جواب ہوئے تنوین اور الف لام کو جمع کرنے والے.
تو یہ تو آج کل آپ ہمیں کہتے ہو کالیاں داڑیاں والے مولوی مفتی بن گئے، جس کی داڑھی نہیں تھی وہ استاذ الاساتذہ بنا ہوا ہے. تو یوں نہ کہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جن سے امام شافعی رحمہ اللہ نے پڑھا ہے، بچپن میں چھوٹی عمر میں ہے، ہاں، اور ایک چڑیا تھی یا پتہ نہیں بٹیر تھا یا کیا تھا، وہ آ کر بیٹھ گیا نا، تو انہیں سر سے ٹوپی اتار کے اس کے اوپر رکھ دیا کہ یہ چھٹی ہو جائے گی، طلبا کھیلنے جائیں گے تو میں بٹیرے ڈال کھیل جائے گا ہے. تو انہوں نے کہا نا سبی ولو کان ابن نبی، بچہ بچہ ہوتا ہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو. تو یہ نہ کیا کریں. میں کبھی کبھی گپ شپ میں مذاق میں بات سمجھاتا ہوں نا طلبا کو. تو مجھے ایک دفعہ ایک بندہ کہنے لگا مولانا علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الحدیث تھے، اور وہ تو ہنستے ہنساتے اس طرح نہیں تھے، بڑے سیریس مزاج میں تھے، اور آپ استاد بنے ہوئے اور آپ ہنستے ہنساتے اور گپ شپ اور طلبا کے ساتھ. نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا آپ نے مولانا علاء الدین رحمہ اللہ کو کس عمر میں دیکھا ہے؟ کہتے ہیں سفید داڑھی میں. میں نے کہا پھر میرا بھی انتظار کرو، ایک وقت آ جائے گا. اور اللہ کے بندے بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بندہ مذاق میں سمجھا دیتے. تو تخصص میں ایک کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ جو غلطیاں آپ کی 8 سال میں ہوئی ہیں وہ غلطیاں یہاں نہیں دہرانی. وہ غلطیاں کیا ہے؟ ایک تو نصاب کو بطور امتحان پڑھنا. دوسری غلطی کیا ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم نے رک کے استاد سے نہیں پوچھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا علی شریعت شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، غالباً مخزن یا خانپور میں عبداللہ بن مسعود کی بات ہے، کسی ایک مدرسے کی بات ہے. اساتذہ میں گفتگو کر رہے تھے. فرمائے خلافت صدیق کا انکاری، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ ہے؟ کہا جی نہیں ہے. کہا مجھے بتاؤ اولا کی کلاسوں میں کس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ اساتذہ نے کہا اولا میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا چلو اچھا معاف کر دو، چھوڑ دو، ثانیہ میں آ جاؤ. ایسے لے آئے ذرا 8 درجوں تک، کوئی نہ بتا سکا. تو حضرت نے آج خود بتایا. نور الانوار پڑھانے والا کو بیٹھے تو اساتذہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. کہا نور الانوار میں یہ مشن حق نواز لکھا ہوا ہے. کہا وہ کہاں؟ کہا بحث الاجماع جو سرکی روڈ رشیدیہ سویٹا سے چھپی ہے نا، اس کا صفحہ 222 ہے. پتہ نہیں باقیوں کو صفحہ کون سا، لیکن بحث الاجماع آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت نے وہاں عبارت پڑھی. کہا یہ دیکھو امام ملا جیون رحمہ اللہ نے اصول فقہ میں جو اصول احناف کی اصول سنت جسے ہیں ہماری ہیں، یہ اجماع اور سنت کی بحث، اس میں وہ لکھتے ہیں ثم الاجماع علی مراتبہ. اجماع کی کئی ساری قسمیں ہیں. فالاقوی سب سے بڑا اجماع اجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم نصاً. صحابہ کا اجماع سکوتی نہیں، نصی. اجماع سکوتی کچھ کہیں کچھ خاموش رہیں، اجماع نصی جو سب کہیں. اجماع نصی اقوی اجماع ہے. اچھا اقوی بِأَن يَقُولَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَجْمَعْنَا عَلَىٰ كَذَا. ہر بندہ کہ اس پر ہم نے اجماع کیا. اس طرح کا اس سے قولی عملی بات مل جائے. جب مل گئی حتیٰ یکف اچھا فیکون کالآیہ، صحابہ کا ایسے اجماع ہوگا تو وہ آیت کی طرح حکم لاگو ہو جائے گا شریعت. والخبر المتواتر، اور حدیث متواتر کے حکم کی طرح لاگو ہوگا. حتیٰ یکفر جاہدہ، منکر کی تکفیر کی جائے گی. کہ اجماعی علی خلافت ابی بکر، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت اولہ پر اجماع ہے. تو حیران ہو گئے اساتذہ کہ یار واقعی ان کو آتا تھا یہ مسئلہ، وہ پڑھتے پڑھاتے اور بحث بھی کرتے تھے کلاس میں، لیکن بطور نصاب بطور مذہب نہیں. جو جس فن کا ماہر ہے اس فن میں اس کا احترام کریں. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی خدمت میں تھے. میں نے گفتگو میں حضرت کو ایک واقعہ سناتے ہوئے عرض کیا، میں نے کہا حضرت ختم نبوت ہمارا وہ مذہبی مسئلہ ہے جس پر ہم سب ایک ہیں. تو حضرت نے پوری بات سنی، علمی بات کرتے بھی ہیں، سنتے سناتے بھی ہیں، اور آخر میں پھر اپنی رائے بھی پیش فرماتے ہیں. تو مجھے کہا مول صاحب اتنا مذہبی بھی نہیں کہے، یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے. میں تھوڑا سا چکر میں پڑا کہ یہ کیسا سیاسی مسئلہ ہے. کہتا تم نے صرف مذہبی کہہ کرنا ہمارے لیے مسائل پیدا کر دینے، سیاسی مسئلہ بھی ہے. تو میرے ذہن میں ایک بات گئی. میں نے کہا جی حضرت سیاسی مسئلہ اس لیے ہے کہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ کی قیادت میں سب نے بیٹھ کے اسمبلی میں حل کرایا. فرمایا جی نہیں، صرف یہ وجہ نہیں ہے، احادیث پاک کے مطابق بھی یہ سیاسی مسئلہ ہے. بات پھر تو میری بریک لگ گئی، میری تو بریک لگ گئی. میں نے کہا جی احادیث پاک کے مطابق ختم نبوت کا مسئلہ سیاسی مسئلہ بھی ہے، یہ آپ سمجھا دیں.
آپ میں سے میں کسی کو کروں سمجھا دے جس نے قائد کی یہ گفتگو نہ سنی ہو وہ نہیں سمجھا سکتا. ایک دم تمہیں شوق لگے گا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیڑا الہاد سکھاتا پیا سا کو، حالانکہ بات ہے اسلام ہے. مولانا مجھے فرمانے لگے یہ جو ہم حدیث پاک صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر وانہ لا نبی بعدی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء بھی ہوتے، وہ نبی بھی ہوتے، سیاستدان بھی ہوتے. ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی بھی اس کا نائب ہوتا، وہ سیاستدان بھی اس کا نائب ہوتا. اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے خلفاء ہوں گے. تو حضور نے ختم نبوت کو سیاست کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا. ایک طرف ختم نبوت، ایک طرف سیاست. پھر فرمایا سیاست انبیاء میں چلتی تھی، ایک نبی جاتا دوسرا نبی ہوتا، سیاستدان بھی ہوتا. یوں وراثت، سیاسی وراثت اور علمی اور نبوت والی مذہبی وراثت اس نبی کو ملتی. اب جب نبیوں کے بعد رسول اللہ آخری نبی ہے، نیا نبی پیدا نہیں ہونا، تو اب کون آئیں گے؟ نبی کے وارث. نبی کا وارث علم میں بھی وارث ہے، شریعت میں بھی وارث ہے، دین میں بھی وارث ہے، ایمان میں بھی وارث ہے، علم میں سب میں وارث ہے. تو سیاست میں بھی علماء وارث ہے نا. تو کہا جی ہاں. تو کہا یہ ختم نبوت سیاسی وجوہات پہ بھی علماء کو ملی ہے، لہٰذا یہ سیاسی بھی ہے، مذہبی بھی ہے. اور فرمایا جب تم اسے صرف سیاسی مذہبی کہو گے نا کہ صرف مذہبی ہے، تو کل ہم ایشو اٹھائیں گے ملکی لیول پہ تو لوگ کہیں گے او سارے مولوی کہتے ہیں تو مذہبی مسئلہ چھوڑو اب سیاسی بات کرو. تو اس لیے سیاسی بھی ہے کہ حضور پاک کی ختم نبوت کے صدقے ملی، اور مذہبی بھی ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. دیکھو کوئی بات سمجھانے میں بندے کو ملکہ حاصل ہے. ایک بار ہم حضرت قائد محترم کے پاس تھے تو مولانا فرمانے لگے یہ نور بشر کے مسئلے پر. ہم لوگ تو ایک اپنی طریقے پر عقیدہ بشریت سنانا اور ایویں کر کے بشریت آدھے کر کے قل انما انا بشر مثلکم. ہاں ہمارے مولویوں کا ایک طرز ہے، تو مولانا کا بھی طرز ہے. یار مولانا فرمانے لگے یہ نور بشر کا مسئلہ تو بہت اچھے طریقے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. کہ میں یہ ان کے لفظ ہیں کہ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ ایک بار یہ ڈھکی کی بات سنائی کہ وہ جب ہم راضی نامے میں گئے تو مجھ سے سوال ہو گئے کہ مولوی صاحب سارے مسئلے تو آپ ہمارے کرتے ہیں، لیکن آپ یہ نور بشر کے چکر میں ہیں دیوبندی، آپ رسول اللہ کو نور نہیں مانتے، آپ بشر مانتے. تو اب میں وہاں عقیدے کو آپ لوگوں کی طرح سمجھاؤں تو فائدے کے بجائے نقصان ہے. ہم سے بھی گئے اور مذہب سے بھی گئے اور ووٹ سے بھی گئے اور معاملات سے بھی گئے. اور اگر میں اپنی طرز پہ سمجھاؤں تو تم نے ناراض نہیں ہونا، بات ہونی ٹھیک ہے اگر غور کرو گے. میں نے کہا جی حکم ارشاد. فرمایا میں نے انہیں کہا جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ رسول اللہ اور انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ نور ہیں یا بشر ہیں، تو سوال اپنا ٹھیک کرو، آپ کے سوال میں غلطی ہے. سوال ٹھیک ہوگا تو جواب ٹھیک آئے گا. تو اب اپنے گلے سے اتار کے نا ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا، اب بجا بھائی بسم اللہ. تو پوچھے گا بھائی سوال کیسے غلط ہے، سوال کو کیسے ٹھیک کرے؟ تو بھائی کوئی بندہ پوچھے کہ یہ آگ ہے یا پانی ہے، یہ تو بات ہو سکتی ہے. اور کوئی پوچھے یہ پانی ہے یا شربت ہے، تو شربت بھی تو پانی کے بنتا ہے. تو سوال اپنا ٹھیک کرو. نور ہے یا بشر ہے، یہ نور اور بشر آپس میں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے. یوں کہ جو نور کا مخالف ہے اس کا نام لے، جو بشر کی مخالف ضد ہے متضاد ہے اس کا نام لے. یوں پوچھ رسول اللہ نور ہے یا ظلمت ہے؟ نور کے مقابلے میں ظلمت ہے نا، اور بشر کے مقابلے میں جن ہے. تو پوچھ جن ہے یا بشر ہے، تو میں کہوں گا رسول اللہ نور ہے، ظلمت نہیں ہے، اندھیرے نہیں ہے. من الظلمات الی النور سے استدلال کروں گا. اور تو پوچھے گا نا بشر ہے یا جن ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ کو جنس میں کوئی بشریت سے ہٹ کے کوئی اور جنس کہنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں گے کوئی جنات نہیں، حضور بشر ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا میڈل ملا ہے، تمغہ ملا. تو اب کون کہے گا رسول اللہ کو جنات میں سے؟ کوئی کہے گا کسی کی جرت ہے؟ اس نے ایمان سے ایمان تو بعد ہی پہلے ران کو لی ہاتھ دھو باسا میں تو بھائی ہاں بھائی ہوں مولوی صاحب آؤ کیسے ہوں دیے بے اوکار لے ہو ہیں ساری دیواری ہے مسئلہ تیرے سیدھے بیٹھے لے. تو مسئلہ یہ سوال. پھر میں نے بعد میں اس کو حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر محمود میں دیکھا ہے. تفسیر محمود میں حضرت اس مسئلے پر مستقل بحث موجود ہے، اور یہ واقعہ حضرت مفتی صاحب کے علوم میں سے. تو آپ یوں سمجھیں گے تو بات بنے گی نا، اس طرح سمجھیں. آپ تفسیر محمود اپنے پاس رکھ کے میں نے تو اسے نہیں پڑھنی سیاسی مولوی کے. خدا کے بندے میں نے تفسیر ہدایت القرآن کی کیوں تفسیر کی ہے کہ اس کے پیچھے 40 سالہ ایک اس کا تجربہ ہے مختلف علوم و فنون پڑھانے کا. حضرت مفتی صاحب تو شیخ الحدیث رہے ہیں،
مفتی رہے ہیں, محدث رہے ہیں. حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو پورے پاکستان میں ان کی جگہ سنبھالنے والا کوئی نہ ملا. علماء کی نظرت مفتی صاحب پر گئی کہ 10 دنوں میں آپ آئیں اور شیرا والا بیٹھ کر لاہور میں آپ تفسیر پڑھائیں. 10 دن میں جو حضرت نے تفسیر پڑھائی ہے, ریاض دورانی صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے 3 جلدوں میں اس کی کاپیاں جمع کر کے تفسیر محمود چھاپ دی. آپ پڑھیں نا تفسیر محمود. لوگ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صرف سیاسی سمجھتے ہیں, اور سیاسی بنتا ہی وہ ہے عالم جو مدرس تگڑا ہونا چاہیے, ورنہ تو سیاست جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایمان بھی ختم کر دے گی. جس کا اسلام اور ایمان سے واسطہ نہ ہو وہ تو ملحد بن کے وہاں ٹھہرا ہوگا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے پڑھنا ہونا, تذکار محمود میں پڑھیے, مولانا فاروق قریشی کراچی سے جنہوں نے لکھا ہے. مفتی محمود اکیڈمی ہے غالباً کراچی میں. آپ تذکار محمود پڑھیں, مفتی صاحب کی فقہی استدلالات کو پڑھیں, حیران ہو جاتے ہیں بندہ. رابطہ عالم اسلامی جو پوری دنیا میں عرب و عجم میں دین کے کام کے لیے ایک منتخب نمائندہ ادارہ ہے, ان کے سربراہ نے بڑے بڑے علماء سے دستخط لے لیے ایک فیصلے پر کہ ہماری شریعت میں لکھا ہوا ہے جو زانی ہو اس پر 4 گواہ پورے ہو جائیں تو قاضی وقت سنگسار کا حکم دے گا, پتھر مار مار کے مارے گا, اور جب مارنے کا وقت آئے تو اکیلا نہ ہو, مجمع بیٹھا اور سارے مار رہے ہوں. وَلْيَشْهَدْ کیسے آیت ہے, عذابہما, پوری آیت پڑھیے, عذابہما طائفۃ من المؤمنین, سورۃ نور. مجمع دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کا, تو اس سے بہتر ہے پتھر مارنے سے, مارنا ہی ہے نا اس کو, کلاشن کوف سے فائر مارو اور چل میرا بھائی مار دے, مارنا ہی ہے, کیا ضرورت ہے مارنے کی. مولوی نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے, مارنا تو مرنا تو نے ویسے ہی, گولی مارو ختم. بڑے بڑے مولویوں نے دستخط کر دیا. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ پال راولپنڈی اسپتال میں تھے اور پھر آرام کے لیے گھر آئے ہوئے تھے, ڈاکٹروں سے ملنے نے منع کیا ہوا تھا, ڈاکٹروں نے ملنے سے, تو وہ رابطے کا پورا ڈیلیگیشن آ گیا, وفد. مفتی صاحب سے ملاقات, السلام علیکم, وعلیکم السلام, وہ ڈاکٹر اجازت نہ دے. آخر مفتی صاحب نے اپنی رسپانسبلٹی پہ کہا یار علماء ہے, دینی بات ہے, بلا لو, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ آ گئے, انہوں نے فائلیں در فائلیں دینا شروع کر دیجیے. اس مولوی نے دستخط, اس دارالفتہ نے دستخط, اس مدرسے نے تائید, اس عالم کی تصدیق, اس کی تصدیق, بڑے بڑے عربک علماء کی تصدیقیں. تو مفتی صاحب نے کہا جب اتنی تصدیق ہو گئی آپ میرے پاس کیوں آئے؟ کہا جی حضرت آپ دستخط فرما دے. کہا میں تو بغیر بحث کے دستخط نہیں کروں گا, یا مجھے سمجھائیں یا میں مجھ سے سمجھیں. حیران ہے, وہ بندہ بیمار ہے, ڈاکٹروں نے بات سے منع کیا, اور مفتی صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے. اچھا جی مجھے ذرا سمجھائیں آپ نے کیا لکھا ہے. کہ جی ہم نے ملزم کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ مارنا تو ویسے ہی ہے, پتھر مار مار کے کیا مارنا ہے, آج کل جدید طریقے آ گئے ہیں. اس زمانے میں کلاشن کوف کی ترتیب نہیں تھی, شریعت نے یہ حکم کیا تھا, اب شریعت میں جدید طریقے لحاظ سے فائر مار دو مار دو. مفتی صاحب نے پہلا سوال کیا اور انہوں نے انگلیاں منہ میں ڈال لی. مفتی صاحب نے کہا اچھا جدید طریقے میں کلاشن کوف اس زمانے میں نہیں تھی, تلوار تو تھی, تو تلوار سے گردن کاٹنے کا حکم شریعت نے کیوں نہیں دیا, فوراً مار دو. تلوار کی موجودگی میں شریعت نے سنگساری کا حکم کیوں دیا؟ مولوی نے کہا اوہ, حضرت میں بات ختم. اس نے کہا جی نہیں, آپ شریعت کا منشا پر نظر بھولے بیٹھے ہیں, اس حکم کے منشا وجہ کو دیکھیں تو شاید آپ کے دماغ میں یہ سوال نہ آئے. کہ جی آپ منشا فرما دیں. کہ جب قاضی وقت یہ اس وقت سمجھ آئے گا جب آپ تخصص فی القضاء بھی کریں گے. ابھی فی الافتاء ہے نا, بیمار دو, تخصص فی القضاء ہے نا بھی اس کو نافذ کرنے والا, یہ پھر بندے کو سمجھ آئے گا. کہ جب قاضی وقت کہے گا اسے سنگسار کرنا ہے تو کب کہے گا؟ کہ جی وہ 4 گواہوں کی موجودگی میں, وہ 4 گواہ کہیں گے سرمچوں تے سرمندانی, سارے کو پتہ ہے نا. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جدید زبان میں سرمچوں اور سرمندانی کو چھوڑ کے کہ ہم نے لائیو دیکھا. یہی ہے نا حضرت, یہی ہے نا, براہ راست دیکھے, موبائل پہ لائیو نہیں, ورنہ یہ بھی شبہ ہے. ایویں نہیں حضرت, ویڈیو شبہ ہے, تو براہ راست دیکھا ہے, لائیو چل رہا تھا مسئلہ. تو پھر کہ جب یہ 4 گواہ یوں کہیں گے قاضی وقت سنگساری کا حکم کرے گا. اچھا پھر شریعت مسئلے کو آدھے راستے میں نہیں چھوڑ دی, یہی قاضی سنگساری میں بیٹھے گا اور گواہوں کو سب سے پہلے حکم دے گا کہ تم پتھر مارنا شروع کرو. پہلے گواہ ابتدا کریں گے جن نے دیکھا ہے, پھر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ہوگا, پھر مجمع مارے گا, پہلے یہ مارے گا, اور قاضی بیٹھا رہے گا آخر تک. کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے جب اس کو پتھر پڑ رہے ہوں, یہ بھیانک منظر دیکھ کر
ایک گواہ جھوٹا ہو شاید اور اپنی گواہی سے رجوع کرے، عین اس وقت جب سنساری یکبارگی سے جاری ہو اور وہ رجوع کرے تو قاضی وقت سنساری روکنے کا حکم کر دے گا۔ جی الحدود والقصاص تندرع بالشبہات، اصول ہے شریعت کا کہ جس میں شبہ آ جائے اس پہ حد نہیں لگ سکتی، اب کوئی اور سزا لگے گی۔ کوڑے ووڑوں کی تعزیر یا ادھر ادھر اور لم پرلم کے معاملہ کر کے جان چھڑیں گے، اب سنساری میں قتل نہیں ہوگا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر ہو سکتا ہے کوئی گواہ پیچھے ہٹے، اب کوئی فرض تھوڑی ہو گیا مارنا، وہ فرض ہوا ان گواہوں کی گواہی کی بنیاد پہ، اب ایک گواہ پیچھے ہٹ گیا تو اربع تو پورے نہ ہوئے، تو قرآنی حکم میں خاص پر عمل نہ ہوا، لہٰذا ہٹا دو۔ تو اس میں ملزم اور مجرم کے ساتھ اچھائی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، اور یہ بھیانک منظر تو کلاشنکوف کی فائر میں نہیں ہے۔ آپ کون سی مجرم کے ساتھ اچھائی کرنے آئے ہوئے ہو؟ کون سے دستخط میرے پاس لائے ہو؟ کون سی فائلیں مجھے دکھا؟ حضرت مفتی صاحب کا استدلال ہے، انہوں نے فائلیں پٹک کے ادھر رکھی، کہ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، یہ کیا سے کیا ہو گیا تھا، ہم تو گمراہی پہ اکٹھا کرنے لوگوں کو نکلے تھے، آج ہمیں حدیث پاک جامع ترمذی کے سمجھ آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے واسطے سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ، اللہ پاک میری امت کو کبھی گمراہی پر اجماع نہیں کرنے دے گا۔ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ مسئلہ وہیں کا ختم، آج تک یہ بات نہیں نکل سکی۔ تو ہم یوں اپنے اکابر کو پڑھیں، آپ عربی پڑھو، آپ مجھے دکھاؤ اس طرح تذکار کے واقعے جیسی عربی کتاب، یہ وہی عربی آئے ہوئے تھے، اور اس اجمی ماں کے بیٹے نے جو بیٹھ کے مسئلہ حل کیا ہے وہ دنیا کی امامت اللہ پاک نے اس کو دی ہے۔ تو یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ تخصص میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے، نہ نصاب کا غم ہے، نہ آنے کا غم ہے، نہ جانے کا غم ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، بیٹھ کر استاد اپنی ترتیب پر سمجھائے گا، مناسبت پیدا کرائے گا علوم سے، فقہ سے، حدیث سے، تفسیر سے، عربی ادب سے، پھر جا کر مسئلے کو حل کرنے میں عوامی لہجہ میں سمجھ آئے گا۔ اب بتائیں یہ باتیں ہم 8 سالوں میں کر سکتے ہیں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں نا 8 سالوں میں؟ ایک مسئلہ اور بھی عرض کر دوں، ایک جگہ ہمارے پاس مسئلہ آیا کہ والد نے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دے دیا ہے نابالغی میں۔ ہمارے ملکی آئینی قانون میں منع ہے نابالغی کا نکاح، لیکن شریعت کہتی ہے اگر کر دیں تو ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ نابالغ کا نکاح واقع ہو جاتا ہے، ہاں کرنا نہیں چاہیے، ہو جاتا ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، واللائی لم یحضن، جو ابھی بالغ نہیں ہوئی اس کی عدت یہ ہے۔ جو خدا نے عدت بتائی اس کا معنی ہے نابالغ کا نکاح ہوگا تو طلاق کے بعد عدت آئے گی نا، تو اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ تو نابالغ بچی کا باپ نے نکاح کر دیا، اب کیا ہے فی غیر الاب والجد، جو ہمارے ہدایہ میں ہے کہ اب اور جد، والد اور دادا اگر نکاح کر کے دے دیں تو یہ شفقتاً اقرب ہیں اس بچی کے، زیادہ قریب ہیں، عین والا اقرب نہیں، الف والا، زیادہ قریب ہیں، تو ولا خیار، بچی کو اختیار نہیں ہوگا کہ میں اب طلاق اپنے اوپر واقع کرتی ہوں عند البلوغ، اور فی غیر الاب والجد اختیار ہوگا۔ یہ اس مولوی کا مسئلہ ہے جو دور حدیث تک ہے، اور جس نے تخصص کیا ہے وہ اس کے آگے بھی جانتا ہے، اور دور حدیث والا اس سے آگے نہیں جانتا، اس لیے مسئلہ مولوی کا نہیں ہے، مفتی کا ہے۔ ہم نے مسئلہ لکھ کر دے دیا کہ بچی کو اختیار ہوگا اب اور جد میں بھی، کیونکہ سچویشن کچھ اور تھی۔ سچویشن کیا تھی؟ نہر الفائق والے حاشیے دیکھ لیں، باقی معاملات دیکھ لیں، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ والد میں خیار کیوں نہیں ہے اب اور جد میں، اور باقیوں میں کیوں ہے، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہے۔ مسئلہ معلول بالعلہ ہے، معلول بالعلہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ ہے۔ تو کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ اور دادے میں شفقت ہے جو باقیوں میں وہ شفقت نہیں ہے، ماموں اور چاچے میں، تو لہٰذا شفقت کی وجہ سے اختیار نہیں ہے کہ باپ جہاں نکاح کرے گا وہ ٹھیک ہی کرے گا۔ لیکن اگر والد اس شفقت کو چھوڑ کے کوئی اور درمیان میں عنصر لے آئے، والد کوئی ڈرامے بازی لے آئے، کو اپنی جان بچانے کے لیے بچی کا نکاح دیتا ہوں منی کے طور پہ، جان چھڑاؤ میری جان چھڑاؤ، تو شفقت تو جاتی رہی نا، اور جب شفقت جاتی رہی تو حکم بھی جاتا رہا۔
لہٰذا اگر اپنی ذات کو سامنے رکھ کے اپنے فائدے کو سامنے رکھ کے والد کرے گا تو اس بچی کو پھر بھی اختیار ہوگا چاہے اب اور جد کا نکاح ہے. تو مسئلہ وہاں یہ تھا کہ باپ قتل کر بیٹھا تھا تو اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے نابالغ بچی نکاح میں دے دی تھی. تو ہم نے کہا جی اختیار ہے. 4 مولوی ہم سے بحث کرنے آ گئے, ہمارے دیوبندی والے, اور جب ہم نے یہ مسئلہ دکھایا تو وہ ہدایہ دکھا رہے تھے. تو میں نے کہا تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ دورے کے بعد تخصص کر لو, تبھی تو کہتے ہیں کہ انڈا پھوٹے. بابا دورے والا مسئلہ اس والد کے لیے جو بطور شفقت ہو, بعد والا مسئلہ اس کے لیے جی رپیو نہ ہوئے بےمان بڑا کھڑوتا ہوئے. یہ شفقت ختم ہو چکی ہے اس کو, یہ اس ابے کے لیے. اچھا تصویر کے دونوں رخ دیکھیں گے. تو یہ میں نے آپ کو 1-2 فرق بتائے, اس طرح کئی فرق ہوں گے. الفرق بین الفرق کے اندر آپ دیکھیں گے کئی سے کئی آپ کو نکلیں گے. تو آپ ان فرقوں کو پڑھ کے فاروق بن جائیں گے انشاءاللہ. فارق بین الحق والباطل, فارق بین الکفر والاسلام. تو اس طرح آپ کی چیزیں ملیں گی تو آپ کو تخصص کا فائدہ ہوگا. تو اب فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس آپ کو فائدہ ہونی ساری جان چھوڑ بہت تھی ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. بعض اوقات چیز ایسے سمجھانی پڑتی ہے. میں پرسوں تھا اپنا 29 پرسوں تھی نا, پرسوں سیالکوٹ میں سوکن وینڈ وہاں ایک علاقہ ہے. پتہ سوکن دنال وینڈ کیوں ہے, سوکن ہی منڈا کے گھن میں. وہاں جب میں پہنچا میں نے سمجھا سیرت النبی پہ جلسہ ہے. انہوں نے مجھے کہا جی مسنون نماز احناف کے دلائل دینے آپ نے. آپ یقین مانیں گے میں نے کوئی دلیل اپنے ذہن میں مستحضر اس وقت نہیں کی ہوئی تھی, کچھ بھی نہیں, ایک لفظ بھی نہیں دیکھا تھا, ایک لائن بھی نہیں دیکھی تھی. عرصے کے بعد اس پر گفتگو کا موقع ملا. میں نے وہاں اللہ رب العزت سے نفل پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, میں نے صرف دعا مانگی اور بغیر ہاتھ اٹھائے مانگی. میں نے کہا میرے مولا اگر یہ دین آپ کو پسند ہے نا تو میرے ذہن میں دلائل مستحضر فرمائیں. میں نے ان کو سمجھانا ہے یہاں بیٹھ کے. غیر مقلدیت وہاں کتنے بندوں کو غیر مقلد کر چکے تھے. کہتے مجمع میں فلاں بیٹھے ہیں, فلاں بیٹھے ہیں, فلاں بیٹھے ہیں, اور آپ نے بیٹھ کے بات کرنی ہے. تو وہاں میں نے الحمدللہ 2 گھنٹے گفتگو کی. اس دن لائیو چلی, آپ ہمارے پیج پر دیکھ سکتے ہیں. مفتی عبدالواحد قریشی فیس بک پہ لکھے نا, آپ کو ہمارا وہ سوکن وینڈ کا نظر آ جائے گا سیالکوٹ. 2 گھنٹے میں نے 5 عنوان پہ بات کی ہے. ہاتھ اٹھانا کہاں تک ہے, ہاتھ باندھنے کہاں تک ہے, سورت فاتحہ کیسے پڑھنی ہے, آمین کا مسئلہ کیا, اور ترک رفع یدین کا. الحمدللہ اللہ پاک نے ایسے دلائل سمجھائے ہیں, ایسے لگتا تھا جیسے دماغ میں یہ مسئلہ ایسے پینڈنگ اتر رہا ہے. میں نے پورا سمجھا. یہ کب ہے؟ یہ میں نے اپنے تخصص میں سیکھا ہے. کوئی کتاب سمجھ آتی ہے تو سمجھ آ جاتی ہے, نہیں آتی نا تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے. ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں تہجد کے, اشراق کے, اوابین کے یا چاشت کے یا باقی کوئی نوافل, یہ پڑھنے میں آپ جو پڑھتے ہیں نا آپ نیت کر لیں کہ میرے اس ٹائم والے نوافل علماء احناف کو جو فقہا ہیں ان کو اصالہ ثواب, اس ٹائم والے نوافل علماء دیوبند کو, اس ٹائم والے نوافل یہ مشائخ سیاست کو, اس ٹائم والے نوافل یہ مشائخ خانقاہ کو. تو ان کے فیض اللہ آپ کو طرف متوجہ فرما دے گا, اس کے فیض سے آپ کو سمجھ آئے گی. ایصال ثواب پر مسئلہ کھلتا ہے. میں نے مبسوط کو ایسے ہی حل کیا تھا. امام سرخسی کی 30 جلدوں میں ایک جلد بھی ہم نے اس وقت کھول کے نہیں دیکھی تھی. امام سرخسی رحمہ اللہ کو اوس جند کے کنویں میں بند کیا گیا. ایک تفصیل آپ اس پہ پڑھ لیں تو انہیں فقیر بن کے طالب علم آتے اور وہ وہاں سے املا کراتے اور وہ لکھ لیتے. تو یوں ایصال ثواب پہ مسئلہ حل ہوا. تو وہاں اللہ نے ایسی مدد فرمائی. تو آپ کو بھی میں یہی بات عرض کروں گا کہ آپ جتنے دوست جتنے بھائی بیٹھے ہیں, کتاب استاد سے سمجھ آئے ٹھیک ہے, نہ آ سکے تو اس طرح ایصال ثواب نوافل کے بھیجنا شروع کر دیں, ایصال ثواب چلانا شروع کر دیں. واللہ اللہ رب العزت آپ پہ ان کے علوم کو کھول کے رکھ دے گا. اور ہم احناف علمی لحاظ سے بہت طاقتور لوگ ہیں. آپ نے اصول حدیث شوافے کے پڑھے ہیں, لیکن اصول حدیث احناف کے یہ لوگ آپ کو پڑھائیں گے. اصول السنہ بحث السنہ آپ کو پڑھائیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ روایت کا مسئلہ ہے کیا اور معاملہ ہے کیا اور کس طرح ہے. یقین مانے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جب یہ چیزیں بندہ جہاں تخصص میں آ کر پڑھتا ہے. تو کریں گے نا انشاءاللہ آپ. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.